والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے اور آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے پاکیزہ گھر میں زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین جو ٹکڑا ہے جس کا نام مسجد ہے، اس میں ہم اور آپ اللہ پاک کے تعلق کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر قرآن پہ ایمان رکھتے ہوئے اور تمام ایمانیات کو ایمان میں لاتے ہوئے اس جگہ جمع ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسری جگہوں پر عام مجمعوں میں بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہاں وہاں رشتے ناتوں میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن اس وقت میں اس پاک زمین پر ہماری اور آپ کی جو کیفیت ہے، یہ کیفیت نہ ہمارے گھر پہ رہتی ہے اور نہ ہمارے اور مشغلوں میں رہتی ہے. یہ برکت ہے مسجد کی، یہ برکت ہے اللہ سے تعلق کی، یہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کی کہ ہم اور آپ جو ہے جو چیز جو بشاشت یہاں محسوس کر رہے ہیں اور جگہ محسوس نہیں کرتے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے تمام حصوں میں سب سے بہتر حصہ جو ہے وہ مسجدوں کا ہے. خیر البقاع مساجدها، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہتر جگہ مسجدیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے: وَشَرُّ الْبِقَاعِ أَسْوَاقُهَا، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے خراب جگہ بازار ہے. اب ہم میں سے ہر ایک، ہم بھی، آپ بھی، سارے حضرات اپنے گریبان میں گردن جھکا کر کے دیکھیں، سوچیں کہ ہم خیر البقاع کے اندر زیادہ وقت گزارتے ہیں یا شر البقاع کے اندر زیادہ گزارتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرماتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں خود اعلان فرمایا: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
آپ منمانی خواہش نفسانی سے بات نہیں کیا کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ گفتگے وہ گفتگے اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات ہے، اگرچہ ایک بندے خدا محمد رسول اللہ کی زبان سے وہ نکل رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے سب سے بہتر جگہ مسجدوں کو بتایا۔ صحابہ کرام میں کوئی بے نمازی نہیں تھا، صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سنت کو جانتا ہو اور اس کے خلاف کرتا ہو۔ قرآن پاک کی آیات کا علم ہو، مسائل کا علم ہو، فضائل کا علم ہو، کوئی صحابی اس کے خلاف نہیں چلتا تھا۔ سارے صحابہ کی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے ملتی تھی، یعنی جیسا چہرہ آپ نے بنایا، شکلیں تو اللہ نے سب کی علیحدہ علیحدہ بنائی ہیں۔ اتنے انسان اور اللہ نے سب کو الگ الگ بنایا، وہی ناک نقشہ، وہی کان، وہی ہاتھ، وہی پیر، لیکن تمام انسانوں کو ایک دوسرے سے ممتاز پیدا فرمایا۔ ایک ماں کے پیٹ سے دو بچے پیدا ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں پہچان پاتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے، لیکن ماں دونوں کو علیحدہ علیحدہ پہچانتی ہے، باپ دونوں کو علیحدہ علیحدہ پہچانتی ہے، پھر اس کے گھر کے خاص لوگ جو ہے دونوں کو الگ پہچانتے ہیں۔ امتیاز دونوں کے اندر ہے، لیکن ظاہر کے لحاظ سے چونکہ انتہائی دونوں کی شکلیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، دونوں جوڑواں ہیں، اس واسطے عام لوگ نہیں پہچان پاتے۔ اے موبائل نیچے کرو، عام لوگ نہیں پتا پاتے۔ اتنے انسان اللہ نے بنائے، سب کی صورت علیحدہ علیحدہ، اللہ کی کیا کاریگری ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی، جو اخلاق تھے آپ کے، صحابہ ایک ایک خلق کو، ایک ایک عادت کو اپنے اندر لیے ہوئے تھے، ایک ایک خلق کا اتباع کرتے تھے، ایک ایک چال چلن کی موافقت کرتے تھے۔ جیسی داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی داڑھی صحابہ کی، جیسی مونچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی مونچھ صحابہ کی، جیسا سر کا بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا سر کا بال صحابہ کرام کا، اور لباس جیسا رسول اللہ کا ویسا لباس اس کا ہے صحابہ کرام کا۔ نماز جیسی رسول اللہ پڑھتے تھے، صحابہ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو مسجد میں سارے صحابہ پہنچ جاتے تھے۔ اگر کوئی صحابی مسجد میں نہیں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ نگاہ رکھتے تھے، تو آپ کو حیرانی ہو جاتی تھی کہ کہیں اس کی طبیعت تو نہیں خراب ہے، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے۔ مکان تشریف لے جاتے اور اس کی خیریت پوچھتے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو ظاہر اسلام کرتے تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، نفاق ان کے اندر بھرا ہوا تھا، اندر رسول اللہ کی دشمنی تھی، اسلام کی دشمنی تھی، ایمانیات سے دشمنی تھی، لیکن وہ ظاہر کرتے تھے ایمان اور مومن نہیں تھے۔ وہ بھی نمازوں میں پیچھے نہیں رہتے تھے، وہ بھی مسجد میں پہنچتے تھے۔ ہاں، تاریکی جب ہوتی تھی عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں تو کبھی کبھی گول ہو لیا کرتے تھے، برابر نہیں۔ ایک ماحول پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ مدینے میں 13 برس تک محنت کیا، محنت کرتے رہے صحابہ، اکا دکا ایمان میں داخل ہوتے رہے، اور آپ محنت کرتے رہے۔
اور جو صحابی ایمان میں آتے تھے وہ محنت کرتے تھے، ابھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہوتے ہی پکے مسلمان ہو جاتے تھے، پکے مومن ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی و نبوت کا جنازہ نکالنے جا رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے اور نبوت کا جنازہ نکالنے جا رہے ہیں۔ آج مسئلہ ہی ختم کر دیں گے، جو آبائی دین کو چھوڑ کر کے غیر آبائی دین کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں، آج ان کا سلسلہ ختم کر دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہے۔ نبی علیہ السلام کا اطمینان دیکھیے، نبی علیہ السلام نے دعا کیا تھا عمرین میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت دے دیجئے۔ یہ عمرین کون ہیں؟ ایک عمر فاروق ہیں، ایک عمرو بن ہشام ابو جہل ہے۔ آپ تو دعا کر کے مطمئن ہیں کہ اللہ ایمان میں داخل کرے گا، عمر تلوار لے کر کے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا اطمینان دیکھیے، دعا پہ اطمینان دیکھیے، اللہ کی ذات پہ اعتماد دیکھیے، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی جھجک نہیں، تلوار لے کے آ رہے ہیں، آنے دو۔ عمر فاروق پر پہنچتے ہیں اور کچھ اصلاح تو پہلے ان کے بہنوئی اور بہن کے گھر ہی ہو گئی تھی۔ آتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارا مزاج بدل گیا، ساری کیفیت بدل گئی، ساری عداوت ختم ہو گئی، اور اسلام ایمان کے پکے اور انتہائی پکے ہو گئے۔ اتنے پکے ہو گئے، اتنے پکے ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گلی میں عمر گزرتے ہیں شیطان کی ہمت نہیں اس گلی میں گزر جائے، شیطان دوسری گلی کا راستہ پکڑتا ہے، دوسری گلی میں چلا جاتا ہے۔ اذان اور نماز جو ہے آہستہ ہو رہی تھی، چھپ کے ہو رہی تھی۔ عمر فاروق نے کہا میں تو حرم میں جا کے بیت اللہ شریف کے سامنے اذان کہوں گا۔ ارے ابھی تو وہاں سے آئے تھے میٹنگ کر کے کہ نبوت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور سمجھا کہ عمر تو یہ کام کر ہی دے گا، عمر جیسا بہادر کہاں پہ ملے گا، کہاں سے آئے گا۔ لیکن عمر نے کیا کیا؟ اسلام کو سمجھ لیا، ایمان کو سمجھ لیا تو رنگ ہی بدل گیا۔ صحابہ ایک کے ایک آن میں بالکل بدل جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی حقانیت کو سمجھا تھا، اسلام کی حقانیت کو سمجھا تھا، خدا کی ذات کو پہچانا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے ایسی پہچان دیا، ایسی محبت دیا، ایسی معرفت دیا، ایسا تقویٰ دیا کہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے لیکن میدان نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں آپ گزرتے تو تالیاں پیٹی جاتی تھیں، اور کہیں آپ گزرتے تھے تو زبان سے اٹانگ پٹانگ آپ کو بولا جاتا تھا، کہیں گزرتے تھے تو آپ پہ راکھ پھینکی جاتی تھی، کہیں گزرتے تھے تو آپ کو مجنون، دیوانہ اور پاگل جا رہا ہے، اس سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان تمام جملوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اثر نہیں پڑا، کسی بھی جملے سے، کسی بھی ناشائستہ حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا امید نہیں ہوئے اور دین کا کام نہیں چھوڑا۔ حالات آتے ہیں، جب حالات میں آدمی سنبھلتا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ کشود کار فرماتا، کشود راہ فرماتا ہے، آگے راستہ کھلتا ہے۔ ایک ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شہدائی ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے کتابیں تو آپ کو پتہ چلے گا، کم سے کم حکایات صحابہ تو پڑھ لیجئے۔ فضائل کی کتابوں میں ایک کتاب کیا ہے، حکایات صحابہ، اس میں آپ دیکھیے ان کے مردوں کا کیا حال تھا، ان کے عورتوں کا کیا حال تھا۔ اگر مرد بہادر تھے تو عورتیں کتنی جری اور دلیر تھیں۔ آپ حکایات صحابہ پڑھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا حال تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس کی زندگی گزار کر کے جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. مدینے کا ایسا ماحول بنا دیا، ایسا ماحول بنا دیا، ایسا ماحول بنا دیا کہ امام مالک اپنے زمانے میں فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ اہل مدینہ کا عمل حجت ہے، اہل مدینہ کا عمل حجت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایسا کیوں فرمایا تھا؟ اہل مدینہ خلاف سنت تھے ہی نہیں. مدینے کے لوگ کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہی نہیں تھے. اسے امام مالک رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے معاصر ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ بہت بڑے محدث و فقیہ ہیں، ویسے امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث و فقیہ ہیں. ان حضرات کا مقام ہم اور آپ نہیں بیان کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے کتنے اوپر ہے. معلوم کیا ہوا؟ امام مالک نے اسی واسطے فرمایا تھا کہ مدینے کا ہر عمل، ہر شخص، ہر فرد، ہر مسلمان جو ہے وہ سنت کا پورا تابع دار تھا، سنت کا پورا متبع تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کی آمد و رفت اتنی زیادہ تھی کہ جو لوگ نئے آتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود ان کی والدہ جو ہیں حضور کے گھر کے فرد ہیں، ان کے اہل میں ہیں. اور بات فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اخلاق میں مکمل طور پہ کسی کو دیکھنا ہو وہ دیکھ لے عبداللہ بن مسعود کو. یعنی عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر کے حضور کی سنت کو پہچانا اور جانا جا سکتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو کام کر رہے ہیں وہ سنت ہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر صحابی ہیں، لیکن اتنے بڑے ہوئے کہ ان کا شمار فقہائے صحابہ میں ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سنت کو تلاش کر کے اس پہ عمل کرتے تھے. رسول علیہ السلام نے سفر میں کیا کیا، حضر میں کیا کیا، کہاں لیٹے، کہاں استنجا کیا، کہاں وضو کیا، کہاں نماز پڑھی، کہاں کیا کیا، ان تمام جگہوں کا پتہ لگا کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سنت نبی پہ عمل کرتے تھے. یہی ہمارے بڑے ہیں. اولئک آبائی فدینی بمثلہم، ہمارے دین کے باپ دادا یہی صحابہ کرام ہیں. ہمارے دین کے باپ دادا تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، محدثین ہیں. یہ ہیں ہمارے باپ دادا. اولئک آبائی فدینی بمثلہم، ایسے انسان لاؤ دکھاؤ. اذا جماعتنا یا دل مجامع ہو، جب بڑے مجمع ہوں، بڑے جلسے ہوں اور بہت بڑی جماعتیں جو ہے تیار ہوں تو ان میں ان کے جیسا لے آؤ. جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اتباع کرو اور میرے صحابہ کا، میرا اتباع کرو، میری سنت کی اتباع کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرو. کیا مطلب؟ جیسے میں ہوں سنت عمل کرنے والا، میری پوری نقل کرنے والے یہ خلفائے راشدین ہیں. ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں اور پھر تمام صحابہ کرام. ہے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کرام نے بیعت کیا. حضرت علی نے بیعت کیا. بیچ میں تھوڑا سا معاملہ تھا لیکن جب سمجھ میں آ گیا تو معاملہ ہو گیا. اسی طریقے سے حضرت عمر کے ہاتھ پہ ہم بیعت کیا، پھر عثمان کا زمانہ آیا، پھر علی کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت اس یہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ سارے صحابہ بیعت ہوئے اور اسی طریقے سے عمر فاروق کے ہاتھ پر پھر عثمان غنی کا زمانہ آیا اور پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہمارا یہ سلسلہ تصوف چلتا ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر فاروق سے نہیں چلتا، عثمان غنی سے نہیں چلتا، یہ لوگ تو جڑتے چلے گئے تھے۔ اور پھر جس طریقے سے سندوں میں بیان کیا جاتا ہے، حضرت سلمان فارسی کے واسطے سے پھر حسن بصری کے واسطے سے یہ سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چلتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ علماء کی بات ہے سننے کہ میں ذرا کہہ دے رہا ہوں، اس واسطے اس کو اشکال بہت ہو رہا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ سلمان فارسی کی ملاقات حضرت حسن بصری سے ثابت نہیں ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ حسن بصری کی ملاقات حضرت سلمان سے ثابت ہے۔ ابھی تازی تالیف آئی ہے مولانا محمد خان پوری دامت برکات ان کی، انہوں نے مختصر حالات مشائخ تصوف لکھا ہے، اس میں ثابت کیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت سلمان فارسی سے ثابت ہے، اور سلمان فارسی تو وہیں جہاں صدیق اکبر ہیں۔ بات بڑھ رہی ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اس زمانے میں اسلام کا پورا پابند تھا، ہر مسلمان اسلام کا پورا پابند تھا۔ نام اسلام کا منافقین جو تھے وہ بھی ظاہری صورت جو ہے اسلام کی بناتے تھے، حضور کے سامنے آتے تھے تو کچھ اور انداز اختیار کرتے تھے، اور جب وہاں جاتے تھے اپنے گروؤں کے پاس تو وہاں کچھ اور انداز اختیار کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ قَالُوا آمَنَّا، جب مومنین کے پاس منافقین آتے تھے تو یلوون السنتہم بالکتاب، کلمہ پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، بنا کے مٹھار کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب صنادید قریش کے پاس جاتے تھے تو وہاں جاتے تھے، پوچھتے تھے تو کیا ہوا، کہاں گئے تھے؟ کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انا بہت تاکیدی جملہ ہے۔ تو پوچھتے تھے وہاں کیوں گئے تھے محمد کے پاس؟ تو کیا کہتے تھے؟ انا نحن مستہزئون، ہم مزہ لینے گئے تھے، مزہ لینے گئے۔ جب بھی ان کی پوری شکل و صورت اختیار کیا، اور اس وقت تو سارے حضرات کے پاس داڑھی تھی، چاہے اسلام والا ہو چاہے غیر اسلام والا ہو، یہ داڑھی کی صفائی جو ہے کہیں اور سے آ گئی۔ اور ہماری جماعت اس وقت کہہ رہی ہے کیا نام کی کہ داڑھی کہاں سے ثابت ہے؟ داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے، اور داڑھی تمام انبیاء نے رکھی ہے، ایک مشت رکھی ہے، اس سے کم نہیں رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صورت بنا رکھا ہے اور کھڑا کر رکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی کٹی ہوئی اور ایسی بھگئی پہنا رکھا ہے جیسے کوئی چرواہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے۔ عیسیٰ تھے علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، کوئی داڑھی کٹانے والا مکے مدینے میں نہیں تھا، نہ یہود اس وقت کے، نہ نصارہ اس وقت کے، نہ اور لوگ اس وقت کے۔ یہ تو دوسری طرف سے وبا آئی ہے جس کا حدیثوں میں تذکرہ بھی ہے، یہ موقع نہیں ہے۔ مسلمانوں، مسلمان ہو، اللہ پہ ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رسول سمجھتے ہو، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہو، کون سی چیز ہمیں اور تمہیں جو ہے اسلامی اعمال اخلاق کو اختیار کرنے سے روک رہی؟ بتاؤ۔ غیروں کا ساتھ پکڑ لینا، اگر غیروں کا ساتھ پکڑ کر کے ان کا ساتھ اختیار کرو گے تو پھر کیا نام کی ایسی وبائیں آئیں گی، ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ تمہارا اسلام رخصت ہو جائے گا، تمہاری گردنیں صاف ہو جائیں گی، تمہارا وجود مٹا دیا جائے گا اور تم کسی قابل نہیں ہوگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہن کا تذکرہ آتا ہے، عجیب کیفیت ہو جائے گی، عجیب کیفیت ہو جائے گی۔ دنیا کی محبت نے ہم کو گھیر رکھا ہے اور موت ہمیں جو ہے پسند نہیں، جبکہ موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المومن یوصل الحبیب الی الحبیب، اس بندے خدا جو خدا کا محبوب ہے، خدا کے ساتھ ملا دینے والی موت ہے، یہ تو موت کا انتظار کرتا ہے،
موت کا انتظار کرتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں جو کیفیت چل رہی ہے، اسلام مسلمانوں کا نام مٹانے کی دنیا کے تمام گوشوں میں کوشش ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جو حکومتیں مسلمان سمجھی جاتی ہیں اور جن کا آج نام لیا جاتا ہے، ان کے جو صدر صدور ہیں، وزراء ہیں، حکام ہیں، آفیسران ہیں، ان کی شکل دیکھ لو، دین کا نام لیتے ہیں اور حکومت جو ہے مسلمانوں کی ہے، اسلام ان کے پاس نہیں ہے یا مکمل طور پر نہیں ہے، یا تو ہے نہیں یا مکمل طور پہ نہیں ہے۔ آج اس جگہ جہاں سے ساری دنیا میں دین پھیلا ہے، وہاں کا بادشاہ جو کہتا ہے ہم تو ماڈرن اسلام لانا چاہتے ہیں، یہ ماڈرن اسلام کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام محمد رسول اللہ لائے ہیں وہ اس کو پسند نہیں ہے، اور جو قرآن سکھاتا ہے وہ پسند نہیں ہے، جو حدیثیں سکھاتی ہیں وہ پسند نہیں ہے، وہ ماڈرن ہے اور ماڈرن لانا چاہتا ہے، یعنی کسی اور چیز کو خوبصورتی کے ساتھ اسلام بنا کر کے وہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں ایسا بادشاہ پسند نہیں، ہمیں ایسا کوئی پسند نہیں، ہمیں وہ پسند ہے جو محمد رسول اللہ کا شہدائی ہے، قرآن کا شہدائی ہے، اللہ پر سچا اور پکا ایمان لانے والا ہے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہوا، یہ جانتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا، کوئی کام رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہیں کرتا، کوئی کام قرآن کے خلاف نہیں کرتا۔ بتاؤ مسلمانوں، ہو نا مسلمان، کیسے مسلمان ہو، کیسے مسلمان ہو، کیسی قوت ایمانی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے برسات کا جھاگ کوڑا کرکٹ جو ہے جمع ہوتا بہتا چلا جاتا ہے اور مثلا تالاب میں پہنچتا ہے تو جب پانی نیچے جاتا ہے کوڑا کرکٹ ویسے ہو جاتا ہے، ویسے ہی تم ہو جاؤ گے بے اعتبار، غصاؤن کا غصائش ہے، ایسے ہو جاؤ گے جیسے جو کی بھوسی، گیہوں کی بھوسی، حفالت حفالت الشعیر والتمر، جو اور کھجور کی بھوسی کی طرح ہو جاؤ گے۔ جب ایسے تم ہو جاؤ گے دین کو چھوڑ کر کے، لا یبالیہم اللہ بالتن، خدا تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا، خدا تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ مسلمانوں لوٹو، جہاں تک پہنچ گئے ہو لوٹ آؤ، اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔ آدمی راستہ بھٹک گیا تھا اور آگے جا کے پوچھا مجھ کو فلاں جگہ جانا، کہا وہ تو آپ پیچھے چھوڑا ہے راستہ، تو وہیں سے لوٹ آتا ہے۔ ہم اسلام کا راستہ چھوڑ کے بھٹک گئے ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلا، علماء نے بتایا، قرآن سنایا، حدیثیں سنائی، ہم نے اللہ کے سامنے توبہ کیا اور لوٹ آئے۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو نماز سے، اپنے گھروں کو آباد کرو نفل نمازوں سے، اپنے گھروں کو آباد کرو ذکر سے، اپنے گھروں کو آباد کرو دینی تعلیم سے، اپنے بچوں کو آراستہ کرو، آپ سن رہے تبھی، اپنے بچوں کو آراستہ کرو جو ہے دینی تعلیمات سے، یہی کام آنے والے ہیں، دنیا کام نہیں آئے گی، دنیا کی چیزیں کام نہیں آئے گی۔ اگر ہم نے دیندار بیٹا پیدا کر دیا، جب تک وہ دین سکھاتا رہے گا ہمارا نام عمل کھلا رہے گا، اور اگر ہم نے اس کو کیا کیا، دنیا کا کتا بنا دیا، دنیا کا حریص بنا دیا، تو شاید جنازے میں بھی کیا ہے وہ نہ آئے اور جنازے کی نماز کا بھی کہیں استعداد کرنے لگے، اور اگر رہے گا تو پیچھے رہے گا، رہے گا تو کہاں رہے گا، پیچھے رہے گا۔ صاحب نماز آپ پڑھا دیے، مولانا صاحب آپ پڑھا دیجیے، بڑی محنت کیا تھا، بڑی محنت سے پالا تھا، مگر غلط راستہ دکھا دیا تو کیا ہو گیا، ہمارا بچہ جو ہے تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ اللہ، جن کے واسطے خون پسینہ ایک کرتے ہیں وہ تب ہم سے کنارے ہو جاتا ہے اور جدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، جو تعلیم آج کل لازم قرار دی جا رہی ہے، اپنے مدرسوں میں اس کو جاری کرو، جو سندیں وہ دے رہے ہیں
اپنے یہاں ان سندوں کا انتظام کرو، لیکن ان کے حوالے نہ کرو۔ آج حال دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، جب بھی سمجھ نہیں آ رہا جی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ہم اللہ کے ہیں تو اللہ ہماری پرواہ کرے گا، اور اگر اللہ کے ہم نہیں ہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تباہ کر دے گا، دوسروں کو لائے گا جو اللہ کی یاد کریں گے، اللہ کے رسول کی باتیں مانیں گے، قرآن کی باتیں مانیں گے، سنت کی اتباع کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسا وقت آ جائے گا، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام تو باقی رہے گا ہمارے گھروں میں، اسلام نہیں رہے گا۔ کیا ہم اپنے گھر میں کھانا سنت کے مطابق ہماری عورتیں پکاتی ہیں، سنت کے مطابق کھاتے ہیں، سنت کے مطابق سوتے ہیں، ہمارا سفر حضر سنت کے مطابق ہوتا ہے، مسلمان نام کے ہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کوئی واسطہ نہیں، قرآن پاک کبھی کھول کے دیکھتے نہیں، حدیثوں کے سننے پڑھنے کا کوئی مزاج نہیں ہے، کیسے مسلمان ہیں؟ داڑھی ہماری فرنج کٹ ہے، مونچھ ہماری جیسی ہمارے من کی ہوگی وہ ہوگی، جیسی رسول اللہ نے بتایا ویسی نہیں ہے، بال ہمارا ویسا ہوگا جیسا آج ہم کا نام کی نیٹ پہ دیکھ لیں گے، آدھے سر پہ بال ہے اور آدھا جو ہے چمگادڑ کھا گئی ہے۔ کیا رسول اللہ کا بال یہی تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا، قضا کا یہی مطلب لکھا ہوا ہے کہ سر کے بعد حصوں بال رکھا جائے اور بعد سے صاف کیا جائے۔ اگر بال رکھنا ہی ہے تو بال پورے سر رکھیے، پنٹھے رکھیے، جس کو پٹا ہمارے یہاں بولتے ہیں، اور چاہے تو چھلا دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھلانا بھی ثابت ہے، بال رکھنا بھی ثابت ہے، آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے بال رکھنے کا ہے، اور چند موقع پر حج عمرے کے موقع جو ہے بال چھلایا ہے بس۔ صحابہ بھی رکھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حلق کراتے تھے، اس طرح سے کیوں حلق کراتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے، اگر غسل جنابت میں ایک بال کے برابر جگہ رہ گئی، چھوٹی رہ گئی، تو جہنم کا ایسا عذاب ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لیا، میں نے اپنے سر دشمنی کر لیا، میں نے اپنے سر دشمنی مطلب میں حلق کرا لیتا ہوں، کیوں؟ اسی حدیث کی بنا پر، من ثم عادیت راسی، من ثم عادیت راسی، من ثم عادیت راسی۔ یہی دو طریقہ ہے بس۔ لباس ہم نصارہ کا پہنتے ہیں، یہود کا پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو یہود و نصارہ کے قالین داخل کرتے ہیں، اور گیٹ پہ پہنچ کے گیٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اندر کیا ہو رہا کچھ نہیں۔ ہمارے مدارس جو ہیں یہ کھلا لفافہ ہیں، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، ہمارے بچے کے ساتھ کیا معاملہ مدرسے میں کیا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، ایک ایک چیز دیکھ کر کے آؤ۔ اور نصارہ کے قالینوں میں کچھ دیکھ پاتے ہیں، گیٹ کے اندر نہیں جا سکتے، کیا وہاں جا کر کے کس کی پوجا کرائی جا رہی ہے، کس کو الہ بتایا جا رہا ہے؟ مسیح کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہی سیکھ کے آتا ہے، اور جب جو ہے 15-17 برس ہوتا ہے اور اس سے کلمہ پوچھا جاتا ہے، ہم نے تو سکھایا نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا مسلمان پیدا ہو کر کے ہمارے ناکارگی کی وجہ سے جو ہے یہودی ہو گیا، نصرانی ہو گیا، مجوسی ہو گیا، اسلامیات سے آزاد ہو گیا، خدا پاک کے ہاں جواب دیے بغیر چھٹی نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمارے مردوں، ہمارے عورتوں، مستورات دین کو اختیار کرو۔ اسلام کا صرف نام نہ رہے ہمارے ہاں، مسلمان نہ رہے صرف نام، بلکہ اسلام ہمارے سر سے اوپر تک، گھر میں، باہر، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ مکمل طور پہ رہے۔ دیکھ لو نظام بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے،
جو بزدلی دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، اسلامی اعمال اختیار کر لو، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، مساجد کو آباد کر دو، تو پھر کیا نام کی کسی کا کوئی خوف ختم نہیں رہے گا، دل میں قوت آئے گی، اور جو مقدر ہو تو ہوگا۔ مسلمان کیسا کہ اسے تقدیر پر جو ہے ایمان نہ ہو، ہے نا، ایک دم جو ہے منہ نچوا سمجھ لو، منہ نچوا آیا تھا ایک مرتبہ نا، معلوم کیا ہوا، فلاں یہاں آیا وہاں آیا، نہ کہیں آیا نہ کہیں گیا۔ میں نے کہا مسلمان کتنا کمزور، ہمارے نے کہا فلاں کے گھر پہ اترا اور فلاں جگہ اترا، میں نے کہا مسلمان اتنا کمزور ہو رہا ہے کہ موچوا گھر کے اندر گرمی کے شدید موسم میں اندر سے کنڈی لگا کے سو رہا ہے۔ یہ کون سا مسلمان، اس کا یقین کیسا ہو گیا، کتنا بگڑ گیا، یہ ایمانیات سے علیحدہ ہو گیا۔ جب یہ بیان ہوا تو پورے حلقے سے کیا ہوا، ایک مسئلہ ختم ہو گیا۔ آج کیا ہے، ایک ذرا سی کوئی چیز آتی ہے اس پہ جو ہے ہم بالکل پریشان ہو جاتے ہیں، مرض آتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، ہمیشہ ایسا ہوا ہے، ہمیشہ بیماریاں آئی ہیں، بڑوں پہ آئی ہیں، چھوٹوں پہ آئی ہیں، اکابر پہ آئی ہیں، اصاغر پہ آئی ہیں، مردوں پہ آئی ہیں، عورتوں پہ آئی ہیں، مسلمانوں پہ آئی ہیں، غیر مسلموں پہ آئی ہیں، بزرگوں پہ آئی ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں پہ آئی ہیں۔ یہ چیزیں تو آتی رہتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اس دنیا کا معاملہ ایک دم مخلوط اور گھال میل کر رکھا ہے، آخرت کا معاملہ علیحدہ ہوگا۔ آپ نے سنا اعلان ہو جائے گا، مجرموں کے الگ ہو جاؤ اور غیر مجرموں الگ ہو جاؤ۔ تو مجرموں سے کہا گیا تم الگ ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو، تم نکلو یہاں سے، کنارے ہو جاؤ، چنانچہ وہاں الگ ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ہم ہیں، اللہ نے اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، آج بتانے والے موجود ہیں، کہیں کل ایسا نہ ہو کہ یہ تقریریں جو ہے اس پہ پابندیاں لگ جائیں۔ ہماری مساجد پہ نگاہ ہے، ہمارے مدارس پہ نگاہ ہے، ہماری خانقاہوں پہ نگاہ ہے، ہمارے وعدوں پر کیا ہے نگاہ ہے، ہماری اذان پہ نگاہ ہے، اذان کے آواز پہ نگاہ ہے۔ کون سی چیز ایسی جس پہ نگاہ آج نہیں ہے؟ مسلمانوں کب تک سوتے رہو گے، کب تک غافل رہو گے؟ مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، وعدہ کرو آج سے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے 5 وقت کی نماز اپنے اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرے گا، اور یا پھر کہیں سب لوگ ادا کرو، مسجد میں ادا کریں گے اور جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ جو معذور ہیں، علیحدہ ہیں، سفر میں گئے سفر میں ادا کریں گے، حضر میں گئے حضر میں ادا کریں گے۔ جب سے نمازوں کا مسئلہ پلیٹ فارم پر اور اسٹیشنوں پر آیا، میں نے جو ہے ٹرین کا سفر نہیں کیا، 4 چکے سے 500-600 کلومیٹر چلا گیا اور مسجدوں نماز پڑھی گئی۔ اوپر جہاز کا سفر کیا تو ایسے وقت کا ٹکٹ لیا کہ نماز کے جو ہے نہ چھوٹے۔ پھر بھی بعض مرتبہ جو ہے ایسا موقع پیش آیا تو وہاں ایئرپورٹ والوں سے بات کی گئی، کہا سب یہاں نماز پڑھ لیجئے۔ ان سے بات کر کے نماز پڑھی گئی، ناگپور میں پڑھی گئی اور بنگلور پڑھی گئی، پونا میں پڑھی گئی، کہا وہاں کنارے جا کے جگہ خالی ہے، وہاں جا کے پڑھ لیجئے۔ عمل کرنے والوں کے واسطے کیا ہے؟ اللہ راستہ کھولتا ہے، اللہ روز راستہ کھولتا ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علماء میں گزرے ہیں۔ وہ زمانہ جب کیا نام کی انتہائی شدت کا تھا، انتہائی خوف و خطر کا تھا، اس وقت میں غالباً سہارنپور کا کوئی حلقہ یا سہارنپور ہے، وہاں فوجی کیمپ وغیرہ سب کی گاڑیاں جو ہیں اور ڈبے وہاں موجود ہیں۔ منظور نعمانی صاحب نے وہیں نماز شروع کر دیا۔ ہم اپنی مسجد میں جا کے پڑھ پاتے، اپنے گھر نہیں پڑھ پاتے؟ مسلمانوں بدلو اپنے کو، یعنی جو بدل گئے ہو اس میں تبدیلی لاؤ۔ مسجد بھرو، مدرسے بھرو، خانقاہیں بھرو، اللہ کے ذکر میں لگو، اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ کے والوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے توبہ کرو اور توبہ کا پاس و لحاظ کرو۔
ہماری عورتیں اپنے بچوں کو پالنے میں جو ہے دھیان دیں، شروع ہی سے عورتوں کی گود جو ہے سب سے پہلا مدرسہ ہے، عقائد کے چھوٹے چھوٹے جملے ان کو سکھاؤ، اللہ سکھاؤ، محمد رسول اللہ سکھاؤ، اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے نیاز ہے، رزاق ہے اور غفار ہے، سب صفتیں ان کو سناؤ اور بتاؤ۔ وہاں سے جب ذہن بنے گا تو بنتا ہوا چلا جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہو رہا، ہمارے بچے اگر آ کر کے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، الف با تا ثا پڑھ رہے ہیں تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور اگر ABCD پڑھ رہا تو سب خوش ہوتے ہیں، اور 1 2 3 پڑھ دیا سمجھے جنت کے چوتھے درجے پر منزل پہنچ گیا۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا، یاتی اللہ زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام باقی رہے گا بس، اور دوسرے ملکوں جو مسلم ملک ہیں اس میں موقع نہیں بتاتے آپ کو کہ کئی پشت سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ایسے نظائر ہمیں معلوم ہیں، اور کلمہ یاد نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ کے سنا سکے۔ ایک خاتون سے پوچھا گیا کلمہ جانتی ہو؟ کہا کیا کلمہ؟ تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہاں رسول اللہ سنا ہے؟ رسول اللہ سنا ہے۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن کا خط باقی رہے گا، تحریر باقی رہے گی، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے نہیں رہے گے۔ اپنا اپنا سوچو، قرآن کتنا پڑھتے ہو اور قرآن پہ کتنا عمل کرتے ہو۔ رسول علیہ السلام اخیر زمانے کی شکایت کر رہے ہیں، مساجد و معامرہ، مساجد بہت نفیس نفیس بنی ہوں گی، بڑے قمقمے لگیں گے، بڑی بتیاں لگیں گی، قسم قسم کے منارہ سجایا جائے گا، لیکن اندر کیا ہے؟ نمازی غائب ہے۔ مساجد معامرہ و اقرام ہدایت کا کام مسجد میں نہیں ہو رہا ہے۔ شان ہے، شوکت ہے، ہمارے گاؤں کی مسجد فلاں گاؤں کی مسجد جو ہے اچھے اچھی ہو جائے، ہمارے محلے کی مسجد فلاں محلے کی مسجد سے اچھی ہو جائے، چلو بھائی ٹھیک ہے، تو تم اچھے بن جاؤ، مسجدوں کو آباد کر کے مسجد کا ثواب، اگر مسجد کی زمین بنا دی گئی، منڈئی ڈال دی گئی اور پترا ڈال دیا گیا یا کوئی اور چیز نہیں ڈالا گیا، مسجد بنا دی گئی، مسجد شکل دے دی گئی، تو پھر کیا نام کی وہاں نماز پڑھو گے، وہ ثواب ملے گا، وہ دل کے اندر رونق آئے گی، اور وہ مصالح حاصل ہوں گی جو مساجد سے حاصل ہوتی ہیں۔ پختہ مسجد بنانا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ مسجد نبی کیسی تھی؟ کھجور کے تنوں پر تھی، اور کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں وہی اوپر جو ڈال دیے گئے تھے، یہی مسجد نبوی تھی۔ سجاد نے بیان فرمایا جب پانی برستا تھا تو ایک قطرہ پانی باہر نہیں جاتا تھا، سب مسجد کے اندر آتا تھا۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ صاحب اسلام کا نام باقی رہے گا، قرآن کا صرف خط باقی رہے گا، یعنی قرآن پر عمل کرنے والے، اسلام عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ مسجدیں تو بڑی اچھی بنائی جائیں گی، آباد نہیں ہوں گی۔ یہ جو شکایت نے بھی ایسا سنائی ہے، ہمارا کان کھڑا کرنے کے واسطے سنائیے، دیکھو تم ایسے نہ بننا، تم ایسے نہ بننا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات توفیق نصیب فرمائے، ہمارے اور آپ یہاں جمع ہونے کو بہت بہت مفید بنائے، ایسی مجالس کرنے کو ہمیں بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔